نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ ہم نے اپنی مسلینیس جو ٹاپکس سٹارٹ کیے تھے ان میں سے جو لاسٹ ٹائم ہم جس ٹاپک کو ہم نے شروع کیا تھا وہ تھی مرفوعات، مجرورات اور منصوبات، جو کہ آپ کے سامنے میں نے لکھی ہے۔ اس میں سے ہم نے مجرورات اور مرفوعات یہ کور کر لیے تھے، چونکہ ہم نے کہا تھا کہ ہم جو آرڈر ہے اس آرڈر کو یوز کریں گے جس کی تعداد کم ہو، ٹھیک ہے۔ تو مجرورات کی تعداد چونکہ 2 تھی وہ ہم نے پہلے کور کیا، اس کے بعد مرفوعات چونکہ اس کی تعداد 8 تھی وہ کور کیا، اور آج جو ہم پڑھیں گے وہ انشاءاللہ ہے منصوبات۔ اور منصوبات کی ہمارے پاس جو ظاہری نشانی ہے وہ یا تو زبر ہے یا تنوین فتحہ ہے، ڈبل زبر، جس کو ہم اعرابی حالت کہتے ہیں کہ وہ اسم جس کے آخری حرف کے اوپر یا تو زبر ہوگا یا زبر والی تنوین ہوگی۔ ہم پڑھ کیوں رہے ہیں تو میں دوبارہ آپ کے لیے تھوڑا سا ریفریش کرا دوں کہ ہمیں قرآن میں جو اسماء ملتے ہیں وہ کبھی زیر کے ساتھ، کبھی زبر کے ساتھ، کبھی پیش کے ساتھ ان کے اعراب ملتے ہیں۔ تو ہم نے پھر ڈیسائیڈ کرنا تھا کہ کوئی بھی اسم کن کن صورتوں میں اس کے آخری حرف کے نیچے زیر آ سکتی ہے، کن کن صورتوں میں اس کے آخری حرف کے اوپر پیش آ سکتی ہے، اور کن کن وجوہات کی وجہ سے اس کے آخری حرف کے اوپر زبر آ سکتی ہے۔ تو مینلی پڑھنے کا مقصد ہمارا یہ ہے۔ اچھا، تو باقاعدہ منصوبات کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ کچھ پچھلے لیکچر کی چیزیں آپ کے سامنے لکھی ہے مرفوعات کی۔ تو ہم نے اس میں کہا تھا کہ مبتدا، خبر، فاعل، نائب الفاعل یہ وہ اسماء ہوں گے جو کہ ہمیشہ مرفوع ہوں گے، رفع حالت میں ہوں گے، مینس کہ اس کے اوپر پیش آ رہی ہوگی۔ تو یہ تو مرفوعات تھے، ٹھیک ہے۔ تو چونکہ ہم نے منصوبات پڑھنے تو یہ 4 تو میں یہاں سے سیدھا مٹا دیتا ہوں۔ یہ باقی 4 میں نے اس لیے چھوڑ دیے کہ جو منصوبات ہے وہ ان مرفوعات کے اپوزٹ ہے۔ اپوزٹ مینس کہ ہم نے کہا کہ انا کی خبر جو ہوگی وہ مرفوع ہوگی، ٹھیک ہے۔ مطلب میں کہتا ہوں ان اللہ غفور، تو یہ بیسیکلی اگر انا نہ ہوتا تو یہ ایک پورا جملہ اسمیہ ہوتا، اللہ غفور، اللہ بہت بخشنے والا ہے۔ تو میں نے کہا کہ نہیں، واقعی بخشنے والا ہے، تو انا انٹر کر دیا۔ انا انٹر ہونے کے بعد جب یہ بریکٹ کھلے گا تو انا نے اپنے بعد والے اسم کو منصوب کرنا تھا اور خبر کو ایز اٹ از مرفوع رہنے دینا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے بیسیکلی خبر جو کہ اب ہے انا کی خبر، اور یہ ہے اسم جو کہ اب ہے انا کا اسم۔ پہلے یہ مبتدا تھا، یہ خبر تھی نارمل جملہ اسمیہ میں۔ جیسے ہی انا انٹر ہوا تو اب یہ مبتدا اور خبر نہیں رہے، مبتدا چینج ہو گیا انا کا اسم، اور وہ خبر چینج ہو گئی انا کی خبر، ٹھیک ہے۔ تو یہاں ہم نے لکھا تھا کہ انا کی خبر جو ہے نا وہ مرفوع ہوتی ہے، تو انا کی خبر مرفوع ہے۔ لیکن اگر آپ دیکھیں انا نے ایک ایکشن کیا ہے اپنے اسم کے اوپر، اور اللہ سے اس نے کر دیا اللہ، ٹھیک ہے۔ تو میں نے اس لیے لکھا ہوا ہے، یہ تو مرفوعات کی کیس میں تھا نا، کہ جو انا کی خبر تو مرفوع ہوگی لیکن جو انا کا اسم ہے نا وہ ہمیشہ منصوب ہوگا ہر کیس میں۔ تو ہمارے پاس منصوبات میں جو پہلے نمبر پر آئے گا وہ ہے انا کا اسم، اور یہ خالی انا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ انا و اخواتها
وہ جو 6 بہنیں ہیں ٹوٹل، انا، انا، کا انا، لاکنہ، لیتا اور لعل، وہ جب بھی کسی جملہ اسمیہ سے پہلے آئیں گے تو اس کا جو اسم ہوگا، انا کا جو اسم ہوگا، اس کیس میں اللہ ہے، تو یہ ہمیشہ ہمیشہ منصوب ہوگا، ٹھیک ہے۔ ویرز انا کی جو خبر ہوگی وہ مرفوع ہوگی، وہ آپ کے سامنے یہ چھوٹی سی مثال موجود ہے۔ اسی طرح اشہد ان محمدن، ٹھیک ہے، تو انا، انا کا انا، لاکنہ، انا و اخواتہا، انا و اخواتہا، انا اور اس کی بہنوں کا جو اسم ہوگا وہ ہمیشہ منصوب ہوگا، تو ان اللہ مع الصابرین، اللہ منصوب ہے وہاں پر، کیوں؟ وہ چونکہ انا کا اسم ہے۔ اشہد ان محمدن، ٹھیک ہے، اب وہ انا کا اسم ہے تو محمدن کے اوپر تنوین زبر والی کیوں آئی ہے؟ یہ والی تنوین کیوں آ گئی؟ اس انا کی وجہ سے، کیوں؟ کیونکہ انا و اخواتہا کا جو اسم ہوگا وہ ہمیشہ منصوب ہوگا، اور اس کی جو خبر ہوگی مرفوعات کے کیس میں وہ مرفوع ہوگی۔ جو کانا کا اسم ہے، ہم کہتے ہیں جی اگین وہی مثال، اللہ ہو غفور، اللہ بہت بخشنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اگر میں اس میں کانا انٹر کر دوں، اور کانا آپ کو پتہ ہے کیا تھا؟ افعال ناقصہ، ٹھیک ہے، جس کی ہم نے کہا تھا کہ 18 کے قریب بہنیں ہیں، کانا و اخواتہا، ٹھیک ہے، سارا، باتا، اصبحا، ما داما، ما زالا، ظلا، پورا ہم نے اس کانا و اخواتہا کے اوپر ایک لیکچر دیا ہوا ہے، جس کو ڈیٹیل جاننی ہے وہ لیکچر اس نام سے آپ سن سکتے ہیں، کانا و اخواتہا، لیسا بھی اس میں ایک تھا۔ تو جتنے بھی افعال ناقصہ کا جو اسم ہے وہ ہم نے کہا تھا مرفوع ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہوگا جب میں یہ بریکٹ کھولوں گا؟ یہ کانا کا مطلب ہے کہ وہ جو 18 کے 18 ہے نا، ان میں سے کوئی بھی یہاں وہ لفظ ہو، تو اب اس نے بریکٹ کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ جب میں بریکٹ کھولوں گا تو کانا نے اپنے اسم کو کچھ نہیں کہنا، اور اپنی خبر کو اس نے منصوب کرنا ہے، تو کان اللہ غفوراً، ٹھیک ہے، ان اللہ غفور، تو انا کیا کر رہا ہے؟ اسم کو نسب دے رہا ہے، کانا کیا کر رہا ہے؟ خبر کو نسب دے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے پاس جو دوسرا منصوب ہمارا نکل آیا وہ ہے کانا و اخواتہا کا، یا کی، کانا کی خبر۔ یہ تو کانا کا اسم تھا نا جو کہ مرفوع ہوگا، یہ میں لکھ ہی دیتا ہوں تاکہ آپ کنفیوز نہ ہو، یہ مرفوعات ہے، ٹھیک ہے، مرفوعات مطلب پیش یا تنوین والی پیش۔ تو کانا کا اسم ہمیشہ مرفوع ہوگا، لیکن کانا کی جو خبر ہوگی وہ ہمیشہ منصوب ہوگی، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اسی طرح ہم نے ما، لا اور لیسا، ٹھیک ہے، اس کا جو اسم ہم نے کہا تھا کہ یہ مرفوع ہوتا ہے، لیکن اس کی جو خبر ہوگی اگین وہ منصوب ہوگی۔ مثلا ہم نے کہا تھا کہ زید قائم، زید کھڑا ہے، میں اس کے اوپر جب ما، لا یا لیسا انٹر کرتا ہوں تو انہوں نے کیا کرنا تھا؟ ما نے مرفوع کے کیس میں اپنے اسم کو مرفوع رہنے دینا تھا، ٹھیک ہے،
اور خبر کو کیا کرنا تھا؟ منصوب کرنا تھا۔ تو جب میں یہ بریکٹ کھولوں گا تو یہ ہو جائے گا ما زیدن قائمن۔ تو یہ قائمن کیوں ہو گیا؟ اس ما کی وجہ سے۔ یہ ما ہو یا لا ہو یا لیسا ہو، ٹھیک ہے، ان تینوں نے اپنی خبر کو منصوب کرنا تھا۔ تو ہمارے پاس جو تیسرا منصوب ہے وہ ہے ما لیسا مشبہ کا یا کی خبر۔ ٹھیک ہے، تو آپ لیس زید قائمن، زید نہیں کھڑا ہوا ہے، ما زید قائمن، زید نہیں کھڑا ہوا ہے، اور اسی طرح لا بھی آپ لگا سکتے ہیں۔ بیسیکلی آپ نے جو یاد کرنا ہے کہ جب بھی آپ کو ما اور لا مشبہ بلیسا نظر آ جائے تو اس کی جو خبر ہوگی وہ ہمیشہ منصوب ہوگی، اور اس کا جو اسم ہوگا وہ ہمیشہ مرفوع ہوگا۔ اچھا، پیچھے رہ گیا لا نفی جنس۔ تو لا نفی جنس کی خبر کو ہم نے کہا تھا کہ یہ ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے، تو جو اس کا اسم ہوتا ہے وہ ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، اور اس کی قرآن سے لا ریبہ، ٹھیک ہے، لا الہ لا حول ولا قوت، ٹھیک ہے، تو یہ اس کا اسم ہے، اس لا کا، اس لا نفی جنس کا جو اسم ہے وہ ہمیشہ آپ کو منصوب ہی ملے گا۔ ٹھیک ہو گیا، تو لا نفی جنس کا اسم یہ ہمیشہ منصوب ہوگا اور اس کی خبر مرفوع ہوگی۔ ان کا اسم منصوب ہوگا، کانا کی خبر منصوب ہوگی۔ ما اور لیسا کے تو اگر آپ دیکھیں تو دو آپ کو اسم مل رہے ہیں، یہ والے، ٹھیک ہے، یا اگر آپ اس کا آرڈر چینج کر دیں آسانی کے لیے، یہ لا نفی جنس اوپر لکھ دیں، لا نفی جنس کا اسم، تو یہ دیکھیں یہ اسم تو دو منصوبات میں سے جو کہ ٹوٹل 13 ہے، اس میں سے 2 اسم سے ریلیٹڈ ہے، ٹھیک ہے، تو میں اس کو مٹا دیتا ہوں، یہ ہو جائے گا 3 اور یہ ہو جائے گا نمبر 4، اور یہ جو باقی 2 ہیں یہ خبر سے ریلیٹڈ ہے۔ تو ما، لا، لیسا اور کانا کی خبر یہ منصوب ہوگی، انا اور لا نفی جنس کا جو اسم ہوگا وہ ہمیشہ آپ کو منصوب حالت میں ملے گا۔ تو الحمدللہ 13 میں سے 4 منصوبات ہمارے کور ہو گئے، جو کہ اس وقت میں نے آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں، جس میں پہلا انا کا اسم ہے، کانا کی خبر ہے، لا نفی جنس کا اسم ہے، اور ما اور لا اور مشبہ بلیسا کی جو خبر ہوگی، جس کے سامنے ایک ایک موٹی مثال بھی لکھی ہوئی ہے، تو ان مثالوں سے پھر آپ اس کو پہچان سکتے ہیں۔ تو یہ 4 منصوبات کے ساتھ ہی آج کا لیکچر ہم ختم کر دیتے ہیں، کیونکہ جو مزید منصوبات ہے 9 کے قریب، وہ جب ہم پڑھیں گے تو ٹائم کو زیادہ لگ جائے گا، تو اس وجہ سے ان منصوبات کو ہم انشاءاللہ 3 لیکچروں میں ڈیوائیڈ کریں گے۔ تو آج کا یہ حصہ اول ہے، پارٹ 1، اور انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پھر ہم مفعول بہ، مفعول لہو، مفعول فیہ، مفعول ماہو، اس کو انشاءاللہ پڑھیں گے، اور آخری لیکچر میں پھر ہم کوشش کریں گے کہ جو بقایا 4 منصوبات ہے، جس میں حال، تمیز، مستثنی اور جو منادی مضاف ہے، انشاءاللہ اس کو کور کریں گے۔ تو اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے، سمجھانے، پڑھنے، پڑھانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
جزاکم اللہ خیر.